بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ منبر پر آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد محفل شروع ہو جائے گی۔ اس وقت کی محفل کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا امام باڑ میرن صاحب میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ روبیان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله من الذوق وقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قال فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به بصرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك جداه يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء
فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قال فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي من أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قال فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قال فاطمة سلام الله عليها فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدل الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط على الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافله أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وصعدوا ورب الكعبة. وقال رسول الله أيضا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافله أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم بالله وفرج الله همه ولا مغموم بالله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا
وبعلی امام بالحسن والحسین وعلی محمد وجعفر وموسیٰ وعلی محمد وعلی الحسن والخلف الصالح علیہم السلام ائمۃ وسادۃ وقادۃ بہمۃ واللہ ومن اعدائہم تبرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگارہ شب ولادت معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے طفیل و تصدق میں اور اس حدیث قصہ کے ذکر خیر کے طفیل و تصدق میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو۔ عزیزان گرامی، اس وقت بڑا پرمسلط موقع ہے کہ شب ولادت بی بی بطول سلام اللہ علیہ ہے، اور ہمارے درمیان حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ شمیل صاحب تشریف لا چکے ہیں اور محفل کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ شب ولادت جناب زہرا ہے، روایات احادیث اور واقعات معصومین کے گواہ ہیں کہ جس نے اس شہزادی کو راضی کر لیا، نبی سے لے کر آخری امام تک وعدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میری جدہ کو راضی کر لیا تو ہم بھی راضی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ محفل شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت کی محفل کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب، وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ، صاحب العصر والزمان، امام الانس والجان، الحجۃ القائم المنتظر المہدی، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے صاحب عصر وارث بطول حضرت امام کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ تفسیر سورہ کوثر اور مصداق حل عطا کو ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں صدیقہ طاہرہ کے وسیلے سے دست دعا ہے کہ وہ ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں صدیقہ طاہرہ کی معرفت عطا فرمائے، اور ان کو اپنا لیے اسوہ کاملہ سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیہ مبارکہ جو سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے، یہ آیت اپنے آپ میں عظمت جناب زہرا کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ولو قرآن میں بہت سی آیات آپ کی شان میں ہیں،
بہت سی احادیث پیغمبر آپ کی شان میں ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی موضوع پر ہر امام کا قول آپ کو تلاش کرنا ہو، بہت سے موضوع ایسے ہیں جس پر ایک امام کا قول آپ کو ملے، شاید دوسرے کا نہ ملے، ایک امام کی گفتگو ہے دوسرے امام نے نہیں کی، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی ایک موضوع ایسا ہے جس پہ تقریباً ہر امام نے گفتگو کی ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ کا موضوع ہے۔ ہر امام نے گفتگو کی ہے اور یہ عظمت ہے جناب زہرا کی۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا اور انسان تھوڑا سا تعمل، وہ لوگ خصوصاً جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے تو انہیں عظمت بطول اور عظمت صدیقہ طاہرہ سمجھ میں آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، معصوم کی ولادت، کسی بھی معصوم کی ولادت بشریت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے خدا کی طرف سے، کیونکہ کہاں نورانی مخلوق، نور کے عالم میں رہنے والی، نور سے بنی ہوئی، نور کی دنیا میں رہنے والی، اور کہاں بشر کے درمیان بشر کی طرح زندگی گزارنا۔ تو یہ بشر کے لیے ایک مقام فقر ہے کہ خداوند عالم نے اس نور کو بشر کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ وہ کسی بھی شکل میں بھیج سکتے تھے، خدا کے لیے کوئی چیز نہ اس کے پاس کمی تھی، نہ وہ کوئی اس کے اندر کوئی کمزوری تھی، وہ کسی بھی شکل میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے بشر کے درمیان بشر جیسا بنا کر بھیجا۔ یہ ان کے لیے مقام فقر نہیں ہے، یہ بشر کے لیے مقام فقر ہے کہ ان نورانی پیکروں کو اس نے بشر کی شکل میں بھیجا۔ تو ہر معصوم کی ولادت ایک عظمت رکھتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ کی جو ولادت ہے اس کی ایک خاص عظمت ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی ولادت صرف رسول کے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت نہیں ہے، حالانکہ اس عنوان سے بھی ایک عظیم ہے۔ رسول اکرم جو الرحمت للعالمین ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے، اس کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو بھی ایک عظیم چیز ہے، لیکن صرف بیٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے، یا رسول کی اکلوتی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو مقام ہے صرف اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ آیت آ کر جو بات کہہ رہی ہے، سورہ جو آ کر بات کہہ رہا ہے، صرف ایک بیٹی نہیں پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ایک پوری نسل ہے جس کی ولادت کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی ولادت سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت کا سیاق و سباق سب آپ کے علم میں ہے، وجہ نزول سورہ آپ کے ذہن میں ہے، آخر سورہ بتا رہا ہے کہ یہ کوثر کس چیز سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی آپ تفسیر کریں، لیکن یہ آخر سورہ کی آخری آیت کو کیا کریں گے، یہ ابتر آ کے بتا رہا ہے کہ کسی خاص مورد کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص مصداق کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جس شخص نے رسول کی نسل کے اوپر تانا دیا تھا، اگر خداوند عالم صرف عرب میں رسول کی نسل کو باقی رکھتا تو بھی جواب تو ہو جاتا، کیونکہ اس کی نسل تو ختم ہو گئی، وہ ابتر ہو گیا، اور آپ کی نسل اگر صرف عرب میں بھی قائم رہتی تو جواب تو ہو گیا، کیونکہ بالآخر نسل موجود ہے۔ لیکن خداوند عالم نے جو وعدہ کیا تھا کثرت کا، وہ کتنی ہو سکتی ہے یہ ہم صرف اندازہ کر رہے ہیں، ہمیں اصل تو کثرت معلوم ہی نہیں ہے، لیکن وہ کتنی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ رسول جس کو ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا، آج اس کی نسل پوری دنیا میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو سیادت کی نسل کا کوئی فرد نہ ملے، اور سیادت سے مراد یہاں پر میں صرف سیادت فاطمی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سیادت ہاشمی اور بڑھ جائے گی۔ میں سیادت فاطمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نسل صدیقہ طاہرہ ہے، کہ پوری دنیا میں اس نسل کو باقی رکھ کر خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو یہ صرف صدیقہ طاہرہ کی شب ولادت نہیں ہے، اس پوری نسل کی شب ولادت ہے جو پوری دنیا میں پھیل کر رسول کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب اگر ہم اس سورے کی صرف اس آیت پہ تھوڑا سا غور کر لیں، ہم صرف اتنی دیر پڑھ لیں کہ ایک شاعر اور آ جائے، باقی پھر معاملہ آپ لوگ سنبھالیے گا۔ اس سورے کی اس پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا خود لفظ تاکید ہے۔ عرب کی دنیا میں انا تاکید کے لیے آتا ہے، ہماری زبان میں اردو داں افراد سے معذرت کے ساتھ ہمارے پاس اس کے لیے لفظ نہیں ہے، ہم پورا جملہ بولتے ہیں صرف انا کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس تاکید کو بتانے کے لیے بھئی تحقیق یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ انا کا ترجمہ ہے۔ اس انا کے ذریعے عرب تاکید کرتا ہے، ہم گواہی اذان میں بھی دیتے ہیں اشہد انا، یہی انا الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے۔ خود انا اگر کہہ دینا کافی تھا، انا کہہ دینا کافی تھا، انا اعطینا، خود آتینا پہ میں بعد میں آؤں گا، اس میں جو ضمیر ہے پروناؤن ہے نا کا، نا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے۔ عطا کون کر رہا ہے؟ عطا جو کر رہا ہے وہ ایک ہے، کسی مسلم کے ذہن و گمان میں بھی نہیں کہ وہ دو ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو جب عطا کرنے والا ایک ہے تو وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ جمع کا پروناؤن کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اب اہل لکھنؤ کے لیے جمع کا استعمال کرنا آسان ہے کیونکہ ہم جمع ہی کا استعمال کرتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں، جبکہ میں کہنا چاہیے لیکن ادب لکھنؤ ہم کہتا ہے۔ تو یا تو آپ کہیے کہ وہ عرب دان بھی اردو ادب کا لحاظ کر کے ہم کی ضمیر استعمال کر رہا تھا، اور نہیں تو پھر ہمیں اہل لغت سے، اہل فن سے پوچھنا پڑے گا کہ نا کی ضمیر متکلم واحدہ کیوں یوز کر رہا ہے، کیوں استعمال کر رہا ہے؟ جب اکیلا ہے تو ایک سے زیادہ کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو آپ کو اہل فن آ کے بتائیں گے ایک سے زیادہ کی ضمیر جب اکیلا اپنے سے لیے زیادہ کی ضمیر استعمال کرے تو وہ مطلب کے اہم ہونے پر دلیل ہوتا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ کہنے والا ایک ہے، عطا کرنے والا ایک ہے، لیکن جا کے تم متوجہ ہو جاؤ کہ بات کوئی بہت اہم کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم کہہ کے بات کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ انا اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ اس کے بعد ایک تاکید انا کی آ گئی، عطا کی تاکید آ گئی، نا کی ضمیر تاکید کے لیے آ گئی، کاف خطاب ہے۔ کا سے مراد یہاں کون ہے؟ رسول اکرم۔ کا کی ضمیر اردو زبان میں تم یا آپ، ہم عطا کر رہے ہیں، یقیناً بے شک ہم عطا کر رہے ہیں تم کو۔ سب کچھ تو رسول کو دے رہے تھے، یہاں کاف کی ضمیر کیوں بتا رہے ہیں؟ سارا قرآن رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ہر چیز رسول کے لیے دی گئی ہے، یہاں پر کاف خطاب آ کر بتا رہا ہے کہ ممکن ہے دوسری چیزوں میں کچھ لوگ شریک ہو جائیں، لیکن یہ عطا مخصوص ہے میرے حبیب کی، لہٰذا کا کی ضمیر اس میں کم اور کما بھی نہیں ہے، کا صرف تم کو عطا کر رہے ہیں۔ اب لفظ عطا پہ تھوڑا سا آپ کا وقت دوں گا۔ عطا دو طرح سے عرب میں آیا ہے، دونوں طرح سے قرآن میں بھی آیا ہے۔ ایک حمزہ کے ساتھ آیا ہے، جس کو ہم اپنی اردو میں حمزہ تو ہمارے استعمال ہی نہیں، لکھنے میں الف ہے۔ ایک عطا ہماری اردو زبان میں الف کے ساتھ، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عطا کیا، میں نے عطا کیا، الف اور تے کے ساتھ، حمزہ تے کے ساتھ۔ عرب میں بھی دینے کے استعمال میں عطا اس طرح آتا ہے، حمزہ تے۔ اردو میں اس میں عربی حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور ایک عطا عرب کرتا ہے جو اس سورے میں ہے، انا اعطینا میں عطا میں عین ہے اور توئے ہے۔ دیکھیے ایک تو عرب زبان ہے، تو عربی زبان حرف کے مخرج کے بھی لحاظ رکھتی ہے۔ اگر بات سنگین کہنی ہے تو جو مخارج ہوں گے وہ ہیوی ہوں گے، الفاظ سنگین استعمال ہوں گے، یعنی جن کا مخرج بھی سنگین ہو، ہیوی ہو۔ اور بات عام لیول کی ہو رہی ہے تو وہ عام سے بات کریں گے، وہ الفاظ استعمال کریں گے، وہ حروف استعمال کریں گے جن کی آواز دھیمی ہے۔ تو تے کا استعمال ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں لیول نیچے ہو، توئے کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں لیول اونچا ہو، حمزہ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں لیول نیچا ہو، عین کا استعمال وہاں ہوگا جہاں لیول اونچا ہو۔ اب ہمارے یہاں والا کچھ عین کو الف کی طرح پڑھنے لگے اور الف کو عین کی طرح پڑھنے لگے، یہ کوئی بلاغت نہیں ہے۔ بلاغت یہ ہے کہ عین کو عین رہنے دیجئے اور الف کو الف رہنے دیجئے۔
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی صلی علی محمد و آل محمد. تو عطا جو حمزہ اور الف والی ہے وہ بھی دینے کے معنی میں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں یہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مادی چیز ہو، میٹرلسٹک چیز ہو، اور چاہے معنوی چیز ہو، روحانی چیز ہو. چاہے اس میں ملکیت ہو سکتی ہو، چاہے ملکیت نہیں ہو سکتی ہو، یہ دونوں میں عرب استعمال کرتا ہے کہ میں نے عطا کیا الف سے حمزہ سے. لیکن عطا آتینا والا جو ہے وہ صرف مادی اور سخت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ہیوی، اور اس میں ملکیت شامل ہوتی ہے. یعنی اگر ملکیت کسی کو دینی ہے تو حمزہ کے ساتھ نہیں دی جائے گی. ملکیت اگر کسی کو دینی ہے تو وہ عین اور طا والی عطا کے ساتھ دی جائے گی. خداوند عالم نے قرآن میں دونوں طرح سے دیا ہے. کہیں کسی نبی کو الف اور حمزہ والے تے سے بھی دیا ہے، اور کہاں کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم آپ کو دے رہے ہیں. مراد صرف وہ عطا نہیں ہے جو سب کو دے رہے تھے، کیونکہ وہاں ممکن ہے کہ ملکیت بدلے یا نہ بدلے، ملکیت واپس بھی لی جا سکتی ہے. لیکن یہ عطا ایسی ہوتی ہے جس میں مالک جیسے ہی عطا کرے گا وہ ملکیت بھی دے دے گا، اب واپس لینے کا حق اس کے پاس بھی نہیں رہے گا. جس کو دے دیا اب اسی کا ہو جائے گا. یہاں کہہ رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کی ملکیت میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر یہ ملکیت کے مفہوم کو وہ لوگ جو عربی قواعد کو صبح سے شام بیان کرتے ہیں اور حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اسی آیت کو پڑھ لیتے تو بہت سے جو سوال ہم سے کرتے وہ نہ کرتے. یہاں ملکیت دی جا رہی ہے، یعنی اب کوثر کا آپ کوئی بھی معنی لے لیجیے، چاہے وہ نہر ہو، چاہے وہ کثرت ہو، چاہے وہ باغ جنان ہو، چاہے وہ کوئی خاص قسم کی کوئی مشروب ہو جو خداوند عالم عطا کرے گا بہشت میں جانے والوں کو. آپ کوئی مفہوم لے لیجئے، حالانکہ ہمارے فقہا کی نظر میں ان میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کئی چیزوں کے ایک نام ہو سکتے ہیں. یہ بھی کوثر ہے، یہ بھی کوثر ہے، یہ بھی کوثر ہے، کیونکہ جس کے صدقے میں ہے جب وہ کوثر ہے تو ہر چیز کوثر ہے، اس میں تو کوئی حرج تو ہے نہیں، سب کوثر. اب آپ لیکن ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں. کوثر کسی نہر کا نام ہے، کوثر جنت کے کسی باغ کا نام ہے، کوثر کثرت اولاد کا نام ہے، کوثر کثرت نسل کا نام ہے. جو بھی ہے اس کی ملکیت اب خدا نے رسول کو دے دی ہے. اب ملکیت خدا نے اپنے پاس رکھی ہی نہیں ہے. جب ملکیت رسول کو دے دی گئی ہے تو صبح محشر کوئی اللہ سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوثر کا جام کون پیے گا اور کون نہیں پیے گا. جس کو ملکیت ہے اس کو اختیار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خداوند عالم نے، مسلمان کی پریشانی یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے ملنی چاہیے وہاں سے نہیں لے رہے. عزت اللہ نے اپنی بارگاہ میں بھی دی ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں دی ہے. ہم یہود و نصارہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہودی خوش ہو جائے تو عزت مل جائے گی، امریکہ خوش ہو جائے تو عزت مل جائے گی. عزت اللہ کی خوشنودی میں، عزت اہل بیت کی خوشنودی میں. جب ان کو راضی نہیں کیا ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. تو مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دفعہ خدا نے اپنی رضایت کسی مومن کو رات میں سونے کے عوض میں دی، اور دوسری دفعہ رسول نے اعلان کیا کہ خدا اس سے راضی ہے جس سے میری بیٹی راضی ہے. قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی. کیونکہ جب قرآن بولتا ہے تو آپ حدیث پیش کرتے ہیں، جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو آپ قرآن کو کافی کہتے ہیں. دونوں چیزیں ہم نے بیان کر دی. قرآن نے کہا رضا الہی علی کو بیچ دی، نفس علی کا لیا، رضا الہی علی کو دے دی. رسول نے کہا اللہ اس سے راضی ہے جس سے صدیقہ طاہرہ راضی ہو.
جب دونوں چیزیں طے ہیں کہ رضایت یا علی سے مل پائے گی یا صدیقہ طاہرہ سے مل جائے گی، اب صبح سے شام آپ اللہ سے کسی کی رضایت کی بھیک مانگتے رہیں، خدا مسکرا کے کہے گا میں نے ان دو کو دی ہے، ان دو کو راضی کرو، میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ یا علی۔ خداوند عالم نے اس بی بی کو کوثر کا مصداق بنایا، برکت کا مصداق بنایا، کثرت کا مصداق بنایا۔ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی برکت چاہیے تو اس کا ایک ہی آسان ترین وسیلہ یہ ہے کہ اپنے اس چیز کو اس بیوی سے منسوب کر دے۔ اگر اسے برکت چاہیے، چاہے وہ معنوی ہو چاہے مادی ہو، برکت اگر چاہیے کسی شے میں، کسی عمل میں، تو خداوند عالم نے اس کا مصداق اس صدیقہ کو بنایا۔ ایک کتاب آپ سب کے تقریباً ذہن میں ہے، دعا کی کتاب ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی، مفاتیح الجنان، تقریباً سب کے پاس ہے، اب تو موبائل میں بھی آ گئی۔ تقریباً دنیا کے ہر گھر میں، شیعہ گھرانے میں جہاں نماز و دعا کی چیزیں ہوں، وہاں قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے بعد اگر کوئی کتاب آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو مفاتیح الجنان۔ جبکہ دعا کی ہزاروں کتابیں لوگوں نے لکھی، ایک سے ایک جید علماء نے مرتب کی، لیکن جو شہرت مفاتیح الجنان کو ہے وہ کسی دوسری کتاب کو نہیں۔ حتیٰ شیخ عباس قمی کی پہچان مفاتیح الجنان سے، ورنہ شیخ عباس قمی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، فضائل اہل بیت پہ لکھی ہیں، مصائب میں لکھی ہیں، مجلس کی کتابیں لکھی ہیں، 70-80 کتابیں لکھی ہیں آپ نے، لیکن پہچان آپ کی مفاتیح سے۔ حتیٰ آپ کی اپنی زندگی میں تقریباً ایران اور عراق کے شیعوں کے گھر میں مفاتیح موجود تھی، آپ کی اپنی زندگی میں۔ جیسے اس زمانے میں پریس کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی چھپ کے لوگوں کے گھروں میں تھی، کئی دفعہ چھپ چکی تھی ان کی اپنی زندگی میں۔ کسی شخص نے صحن امیر المومنین میں شیخ عباس قمی سے پوچھا کہ آپ کی اتنی کتابیں یہ اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ تو شیخ عباس قمی نے کہا کہ اگر یہ مشہور نہیں ہوتی تو مجھے تعجب ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہا میں نے اس کو جس وقت لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے اس کو نظر کر دیا تھا جناب صدیقہ طاہرہ کے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اور خدا کا وعدہ ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ سے منسوب ہو جائے اس کو وہ کثرت عطا کرتا ہے۔ یہ شہرت، یہ عظمت میری لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس نسبت کی وجہ سے جو میں نے اپنے دل میں کی تھی کہ یہ میں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں زندگی میں برکت چاہیے تو صدیقہ طاہرہ کے وسیلے سے ملے گی، ہمیں کوئی حاجت چاہیے صدیقہ طاہرہ کے وسیلے سے ملے گی، اگر ہمیں کامیابی چاہیے ان کے وسیلے سے ملے گی۔ عظیم شب، ان کی ولادت کی شب، انہی کو وسیلہ بنا کے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ سب سے پہلے تو ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل کریں۔ یہ سب سے اہم دعا ہے، کیونکہ جتنی بھی دعائیں ہم کریں ان کی تکمیل تبھی صحیح معنوں میں ہوگی جب حضرت آ کر حکومت کریں گے، ورنہ یہ آنے جانے والے مسائل جو چلتے رہے۔ انہی کے وسیلے سے دست بے دعائیں کہ دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں، خصوصاً شام کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لبنان کے حالات آپ کی نظر ہے، عراق کے بعض علاقوں میں بہت زیادہ حالات دھیرے دھیرے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہنگامہ ہے، خصوصاً جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ہنگامہ ہے۔ بحق صدیقہ طاہرہ خدا ان سب کی حفاظت فرمائے، خدا دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ کرے، مومنین کو آباد رکھے، شاد رکھے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرائے رہے ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور انہی بی بی کے وسیلے سے دست دعا ہے کہ ہمیں معرفت اہل بیت عطا فرمائے، ہمیں اپنے امام وقت کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی نصرت کر سکیں۔ اسی بی بی کے وسیلے سے وہی دعا جو سب سے پہلے مانگی، اسی دعا کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ بی بی کے صدقے میں
بیوی کے جانشین حقیقی، بیوی کے فرزند، بیوی کے منتقم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اندر ظہور ہمیں اپنے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بلندر نعرہ صلوات بھیجیں گے۔ ایک مطلب چاہیں انشاءاللہ۔ کہ شرف کونین میں یہ فاطمہ زہرا نے پایا ہے، کہ شرف کونین میں یہ فاطمہ زہرا نے پایا ہے، کہ شرف کونین میں یہ فاطمہ زہرا نے پایا ہے، رسول اللہ کی بیٹی بھی اور ام ابیہا ہے، رسول اللہ کی بیٹی بھی اور ابیہا ہے۔ اور شعر ہے کہ کیا ہے خلق رب نے جس کی خاطر نور مرسل کو، کہ کیا ہے خلق رب نے جس کی خاطر نور مرسل کو، فقط دنیا میں وہ ایک فاطمہ زہرا ہے، زہرا ہے، فقط دنیا میں بس ایک فاطمہ زہرا ہے، زہرا ہے۔ اور یہاں شریح گا کہ علی شوہر تیرا حسنین سے بیٹے نبی بابا، کہ علی شوہر تیرا حسنین سے بیٹے نبی بابا، یہ سچ ہے سورہ کوثر جو ہے تیرا قصیدہ ہے، یہ سچ ہے سورہ کوثر جو ہے تیرا قصیدہ ہے۔ یہ مشکل ہے کہ یہ پردے کا چلن جو ہے ہماری قوم میں قائم، کہ یہ پردے کا چلن جو ہے ہماری قوم میں قائم، جناب سیدہ یہ آپ کی چادر کا صدقہ ہے، جناب یہ پردے کا چلن جو ہے ہماری قوم میں قائم، جناب سیدہ یہ آپ کی چادر کا صدقہ ہے۔ شریعہ کہ تیری چادر کے صدقے میں نبوت نے شفا پائی، کہ تیری چادر کے صدقے میں نبوت نے شفا پائی، محمد سب کی خاطر تو محمد کی مسیحا ہے، محمد سب کی خاطر تو محمد کی مسیحا ہے، اور فروغ دین
سے حاصل کیا بچپن میں جو سرور کہ فروغ دین سے حاصل کیا بچپن میں جو سرور جہاں بدلا مگر میرا وہی پختہ عقیدہ ہے جہاں بدلا مگر میرا وہی پختہ عقیدہ ہے. ایک نعرہ سے بات ایک نعرہ سے ہوتا ہے ایک مطلب کہ سزائے موت بھی ہنس کر قبول بولیں گے سزائے موت بھی ہنس کر قبول بولیں گے کہ سزائے موت بھی ہنس کر قبول بولیں گے تمہارے حق میں ہمیشہ بطول بولیں گے تمہارے حق میں ہمیشہ بطول بولیں گے تمہارے حق میں ہمیشہ بطول بولیں گے. شیخ سمجھیے گا کہ علی کے بغض میں حارث سا حال ہوگا بھی کہ علی کے بغض میں حارث سا حال ہوگا بھی اگر جناب ذرا بھی فضول بولیں گے کہ علی کے بغض میں حارث سا حال ہوگا بھی اگر جناب ذرا بھی فضول بولیں گے اگر جناب. اور شعر دیکھیے گا کہ علی کے عشق کے صدقے فرشتے تربت میں کہ علی کے عشق کے صدقے فرشتے تربت میں میرے گناہوں کو شیشے کی دھول بولیں گے کہ علی کے عشق کے صدقے فرشتے تربت میں میرے گناہوں کو شیشے کی دھول بولیں گے میرے گناہوں کو. شعر دیا کہ جو زخم پائے ہیں کانٹوں کی رہنمائی سے کہ جو زخم پائے ہیں کانٹوں کی رہنمائی سے
کانٹوں کی رہنمائی سے میں چپ رہا بھی تو گلشن کے پھول بولیں گے، میں چپ رہا بھی تو گلشن کے پھول بولیں گے۔ اور آخری شعر کہ علی کا لہجہ ہے لہجہ خدا کا سچ ہے یہی، بتا رہے خیال دیکھیے گا کہ علی کا لہجہ ہے لہجہ خدا کا سچ ہے یہی، جو سن کے آئے وہی تو رسول بولیں گے کہ علی کا لہجہ ہے لہجہ خدا کا سچ ہے یہی، جو سن کے آئے وہی تو رسول بولیں گے، جو سن کے آئے جو سن کے آئے وہی تو رسول بولیں گے۔ اور نہ فکر کیجیو سرور کبھی بھی محشر کی، کہ نہ فکر کیجیو سرور کبھی بھی محشر کی، تیری طرف سے علی اور رسول بولیں گے، تیری طرف سے علی اور رسول بولیں گے، سزائے موت بھی ہنس کر قبول بولیں گے، تمہارے حق میں ہمیشہ بطول بولیں گے۔ نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی، نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی، میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، صدائے دار سے دیتا ہے بار بار کوئی، صدائے دار سے دیتا ہے بار بار کوئی، ہوئی نمایاں جو بنتے اسد کی آمد پر، ہوئی نمایاں جو بنتے اسد کی آمد پر، مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی، مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی، پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت، پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت، میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، میری طرح نہ
कर पाएगा शुमार कोई, मेरी तरह न करेगा अली से प्यार कोई। हर एक कातिल सरवर का सर उड़ाने को, हर एक कातिल सरवर का सर उड़ाने को। हिजाब गैब में अब भी है बेकरार कोई, मेरी तरह ना करेगा अली से प्यार कोई। कज़ा नमाज न होगी पलट के आएगा, कज़ा नमाज न होगी पलट के आएगा। रखे हैं डूबते सूरज पे इख्तियार कोई, गले लगा के गर्दन उतार लेते हैं। करे ना दुश्मन है दर पे एतबार कोई, नहीं अली के सिवा नाफ से किरदगार कोई, मेरी तरह ना करेगा अली से प्यार कोई। नारे सलवात। वज़न में कुरान के वो है बराबर फातिमा। वज़न में कुरान के वो है बराबर फातिमा। आ गया जो लफ्ज़ भी तेरी ज़बां पर फातिमा, आ गया जो लफ्ज़ भी तेरी ज़बां पर फातिमा। बारगाहे रब में फौरन हो गई वो मुस्तजाब। बारगाहे रब में फौरन हो गई वो मुस्तजाब। जो दुआ मांगी तेरी तस्बीह पढ़ कर फातिमा, जो दुआ मांगी तेरी तस्बीह पढ़ कर फातिमा। मिसले कौसर मौजज़न है आज भी कुरान में। मिसले कौसर मौजज़न है आज भी कुरान में। आपकी मिदहत में सूरों का समंदर फातिमा, आपकी मिदहत में सूरों का समंदर फातिमा। अपनी बेटी के लिए उठता नहीं है कोई बाप।
ہے کوئی باب، ختم ہے یہ بھی فضیلت آپ ہی پر فاطمہ، ختم ہے یہ بھی فضیلت آپ ہی پر فاطمہ۔ ایک سلوات اور بھیج دیں آپ۔ بس آخر کلام میں ایک مطلع اور 4 شعر اور حاضر خدمت ہے، میں دانش میں آئی گئے ہیں، پڑھیں گے بھی۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ مطلب مجھے فرمائیے۔ بنت نبی کا یوں بھی قصیدہ کہا گیا، بنت نبی کا یوں بھی قصیدہ کہا گیا، ان کو حجاب خالق یکتا کہا گیا، ان کو حجاب خالق یکتا کہا گیا، ان کو حجاب خالق یکتا کہا گیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی رضا نبی کو اڑھانے کے بعد سے، اپنی رضا نبی کو اڑھانے کے بعد سے، زہرا کو مصطفیٰ کا مسیحا کہا، اپنی رضا نبی کو اڑھانے کے بعد سے، زہرا کو مصطفیٰ کا مسیحا کہا گیا، اور جس پر لکھا تھا میں نے قصیدہ بطول کا، جس پر لکھا تھا میں نے قصیدہ بطول کا، کاغذ وہی رم کا نوشتہ کہا گیا، جس پر لکھا تھا میں نے قصیدہ بطول کا، کاغذ وہی رم کا نوشتہ کہا گیا، وہ اپنوں کو جو چھڑا لے جہنم کی آگ سے، اپنوں کو جو چھڑا لے جہنم کی آگ سے، اس شخصیت کو فاطمہ زہرا کہا۔ اپنوں کو جو چھڑا لے جہنم کی آگ سے، اس شخصیت کو فاطمہ زہرا کہا گیا،
او شوہر کا جس کے سونا ہے سونے سے قیمتی، شوہر کا جس کے سونا ہے سونے سے قیمتی، اس کی کنیز خاص کو فضہ کہا گیا، شوہر کا جس کے سونا ہے سونے سے قیمتی، اس کی کنیز خاص کو فضہ کہا گیا، او اللہ رے بلندی کردار فاطمہ، آخری شعر، اللہ رے بلندی کردار فاطمہ، یہ وہ ہیں جن کو ام ابیہا کہا گیا، اللہ دے بلندی کردار فاطمہ، یہ وہ ہیں جن کو ام ابیہا کا صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ آپ تمام حضرات خدمت میں آج کی شب مبارکباد تہ دل سے پیش کرتا ہوں، اور شہزادی کی بارگاہ میں ایک مطلع اور چند شہادت حاضر کر رہا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ فرید بھائی، مدحت ملکہ حیا کیجے، مدحت ملکہ حیا کیجے، مدحت ملکہ حیا کیجے، ارے خمس الفاظ کا ادا کیجے، ادب خمس الفاظ کا ادا کیجے، مدحت ملکہ حیا کیجے، خمس الفاظ کا ادا کیجے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کے سارے 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 کاموں کو چھوڑ کر جبریل، سارے سارے کاموں کو چھوڑ کر جبریل، ارے مدح زہرا ملاحظہ، بہت شکریہ، ادب کیجے، مدح زہرا ملاحظہ کیجے، سارے کاموں کو چھوڑ کر جبریل، مدح زہرا ملاحظہ کیجے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کے آپ بھی دین کی طرح مشکل میں سیدہ کہا کیجے، سیدہ۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ذات یہ بھی کہ آپ کے گھر بھی آئیں گی
زہرا آپ کے گھر بھی آئیں گی زہرا، ارے آپ بھی مجلس عزا، بہت شکریہ کیجئے آپ بھی مجلس ادا، مزہ کیجئے آپ کے گھر بھی آئیں گی زہرا، آپ بھی مجلس عزا کیجئے، آپ بھی مجلس عزا کیجئے، اور گن سکھا دیں گے مدح زہرا کے، گن سکھا دیں گے مدح زہرا کے، ارے آپ فضا سے رابطہ، بہت شکریہ ادا کیجئے آپ فضا سے رابطہ کیجئے، گن سکھا دیں گے مدح زہرا کے، آپ فضا سے رابطہ کیجئے، اور اہل نجران پر جتن ہے یہ، اہل نجران پر جتن ہے یہ، دم مگر ہے مباہلہ، کیجئے دم مگر ہے مباہلہ کیجئے دم مگر ہے، اور یہ آخری شاہ سے کہہ رہا ہوں الگ سے تھوڑا کہ دم مگر ہے مباہلہ کیجئے، اور جب ہو محسوس دل میں حب علی، جب ہو محسوس دل میں حب علی، ارے اپنی ماں کو دعا دیا کیجئے، اپنی ماں کو دعا دیا کیجئے، مدح زہرا، مل جل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، یا نبی او ولی او خدا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے، جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے، ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا، کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا، در پہ فیضان نے یہ کب کہا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، از ازل تا ابد
اتنے کم وقت میں کیا بتائیں علی فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے حامی قاتلان جناب بطول حامی قاتلان جناب بطول میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے تو بتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے باب زہرا پہ شب میں یہ جاروب کش باب زہرا پہ یہ شب میں جاروب کش اے ابو ذر ذرا دیکھنا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی جس کا عنوان تھا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کر کے مدحت نبیو علی نے کہا کر کے مدحت نبیو علی نے کہا اے خدا تو بتا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کرتا برا تکلم تو کھل جائے گا کرتا برا تکلم تو کھل جائے گا دشمن سیدہ کون تھا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے صلوات حضرات یہ وعدہ تھا میرا کہ یہ 2 بچے ہیں لیکن ہمارے وقار سلطان پوری صاحب آ چکے ہیں ہمارے ناصر بھائی بھی آ گئے ہیں جاوید ناصر جلولی صاحب اللہ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ محمد و آل محمد صلی اللہ آپ سب کو شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد بہت 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 مبارک ہو اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تصدق میں اور ان کے وسیلے سے جتنے بھی حاضرین ہیں مولا سب کی حاضری کو بی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور بانی جشن کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں شہزادی کے حوالے سے ایک مطلب 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے شبر صاحب آگے تشریف لے آئیے مطلب پیش خدمت ہے دیکھیے سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں شعر ملاحظہ کیجیے گا بدر بھائی دیکھیے گا خاص طور سے کہ مشورہ کر لیا کر
ہم لوگ شنی صاحب خاص طور سے دیکھیے گا کہ مشورہ کہیں لیا کہتے ہیں خدا سے ہم لوگ تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں مشورہ لیا کہتے ہیں خدا سے ہم لوگ تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں. اہل نظر تشریف فرمائے. ایک شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا, شاید کسی لائق ہو. ناصر بھائی خاص طور سے دیکھیے گا کہ ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. دوسرا مصرع, ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. یہ بھی شعر دیکھیے گا, شاید کسی لائق ہو. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. بطور خاص شعر دیکھیں. تیغ ہے دئی قبلہ شعر دیکھیے گا. تیغ ہے دئی کی قسم خطبہ زینب کی قسم. تیغ ہے دئی کی قسم خطبہ زینب کی قسم. ہم ہر ایک دور کے شجرے پا نظر رکھتے ہیں. ہم ہر ایک دور کے شجرے پا نظر رکھتے ہیں. بے شمار بے شمار ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں. ایک شعر پیش کروں, قبلہ دیکھیے گا, شاید الگ رخ سے ہے, چھوٹے حضرت کے حوالے سے, جناب عباس کے حوالے سے. کہ لفظ عباس کی ہیبت ہے, لفظ عباس کی ہیبت ہے, لغت پر ظاہر. لفظ عباس کی ہیبت ہے, لغت پر ظاہر. زیر رکھتے نہیں حرفوں
پا زبر رکھتے ہیں زیر رکھتے نہیں حرفوں پا زبر رکھ زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں لفظ عباس کی ہے بتیں لغت پر ظاہر زیر رکھتے نہیں حرفوں پا زبر رکھتے ہیں زیر رکھتے نہیں حرفوں پا زبر رکھتے ہیں آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام ملاحظہ کریں کہ تیری دہلیز کے اپنے دامن میں جو ہم شمش و قمر رکھتے ہیں اپنے دامن تیری دہلیز کے ذروں کا کرم ہے بی بی اپنے دامن میں جو ہم شمش و قمر رکھتے ہیں اپنے دامن میں جو ہم شمش و قمر رکھتے ہیں مقطع حاضر خدمت ہے کہ کون سمجھے شہزادی کے حوالے سے مقطع دیکھیے گا کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں کہ برائے پیروی معبود کا طرز ثنا ہوگا برائے پیروی معبود کا طرز ثنا ہوگا حسین قرآن کے سائے میں ذکر سیدہ ہوگا برائے پیروی معبود کا طرز ثنا ہوگا حسین قرآن کے سائے میں ذکر سیدہ ہوگا برائے پیروی معبود کا طرز ثنا ہوگا حسین قرآن کے سائے میں ذکر سیدہ ہوگا بشکل فاطمہ پردے میں ماہ مصطفیٰ ہوگا بشکل فاطمہ پردے میں ماہ مصطفیٰ ہوگا چمک اٹھے گی راہ حق اجالا رہنما ہوگا بشکل فاطمہ پردے میں ماہ مصطفیٰ ہوگا چمک اٹھے گی راہ حق
اجالا رہنما ہوگا. خدا سے جب ملا بیٹی کا تحفہ مصطفیٰ بولے. خدا سے جب ملا بیٹی کا تحفہ مصطفیٰ بولے. چمن اسلام کا اس پھول سے آراستہ ہوگا. ملا بیٹی کا تحفہ خدا سے جب ملا بیٹی کا تحفہ مصطفیٰ بولے. لوگوں کو بیٹے پہ بڑا غرور ہوتا ہے. ملا خدا سے جب ملا بیٹی کا تحفہ مصطفیٰ بولے. چمن اسلام کا اس پھول سے آراستہ ہوگا. چمن اسلام کا اس پھول سے آراستہ ہوگا. اور نہیں ہے سیرت زہرا کی دولت سب کی قسمت میں. نہیں ہے سیرت زہرا کی دولت سب کی قسمت میں. عقیدت مند لوگوں کے لیے یہ آئینہ ہوگا. نہیں ہے سیرت زہرا کی دولت سب کی قسمت میں. عقیدت مند لوگوں کے لیے یہ آئینہ ہوگا. ہمیشہ ہر عمل زہرا کا ہوگا شاہکار حق. ہمیشہ ہر عمل زہرا کا ہوگا شاہکار حق. نشاں سجدوں کے چمکیں گے منور نقش پا ہوگا. نشاں سجدوں کے چمکیں گے منور نقش پا ہوگا. سمجھ فرمائے شیخ کہ کہا زہرا نے شوہر کی مشقت کا نتیجہ ہے. کہا زہرا نے شوہر کی مشقت کا نتیجہ ہے. میری روٹی کا ہر لقمہ بہت خوش ذائقہ ہوگا. شوہر کی مشقت بھی تھی اور زوجہ کی مشقت چکی پیس کے آتے. کہا زہرا نے شوہر کی مشقت کا نتیجہ ہے. کہا زہرا نے شوہر کی مشقت کا نتیجہ ہے. میری روٹی کا ہر لقمہ بہت خوش ذائقہ ہوگا. عبادت کیجئے خوشنودی زہرا کے سائے میں. عبادت کیجئے خوشنودی زہرا کے سائے میں. رضائے فاطمہ ہوگی تو راضی کبریا ہوگا. عبادت کیجئے خوشنودی زہرا کے سائے میں. رضائے فاطمہ ہوگی تو راضی کبریا ہوگا. بس 2-3 شعروں کی اور زحمت ہے. اور حیات سیدہ کی خوبیاں ہوں گی رقم کیسے. حیات سیدہ کی خوبیاں ہوں گی رقم کیسے. زمانہ جب لکھے گا نامکمل تبصرہ ہوگا. زمانہ جب لکھے گا حیات سیدہ کی خوبیاں ہوں گی رقم کیسے. زمانہ جب لکھے گا نامکمل تبصرہ ہوگا. آخری 2 شعر کہ بون مانے فدق ہے یہ تقاضا حق زہرا کا. بون مانے فدق ہے یہ تقاضا حق زہرا کا. ہمیں مظلوم کے حق میں ہمیشہ بولنا ہوگا. بعنوان فلک ہے یہ تقاضا حق زہرا کا. ہمیں مظلوم کے حق میں ہمیشہ بولنا ہوگا. اب گوہر ہیں مدحت زہرا کے اور ناصر کے ہونٹوں پر. گوہر ہیں مدحت زہرا کے اور ناصر کے ہونٹوں پر. سمندر سے کہاں قطرے کا ایسا رابطہ ہوگا.
گوہر ہے مدحت زہرا کے اور ناصر کے ہونٹوں پر، گوہر ہے مدحت زہرا کے اور ناصر کے ہونٹوں پر، سمندر سے کہاں قطرے کا ایسا رابطہ ہوگا. شکریہ. حضرات جو شعراء کرام تشریف لانا تھے وہ آ چکے اور انہوں نے بارگاہ معصومہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور اللہ ان کے اس کاوش و کوشش کو بارگاہ معصومین میں قبولیت ہو. اور ایک بات، چونکہ بچے اور جوان سب موجود ہیں، ایک بات کہوں گا، آج اس بیوی کی شب ولادت ہے کہ جس کی رضا خدا کی رضا، جس کی رضا رسول کی رضا، جس کی رضا علی کی رضا، جس کی رضا اولاد مولائے متقیان کی رضا، یعنی نبی کریم سے لے کر آخری نبی تک جس سے راضی ہو رہا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے زہرا کو راضی کرو، پہلے رضا. تو آئیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا کے لیے باواز بلند صلوات بھیجتے محمد والے. اور بہت اچھے اچھے شعر سنائے گئے. کوئی بہت بڑا پروگرام کا ارادہ نہیں تھا، یہ تھا کہ مغربین کے بعد شروع ہو جائے اور یہ مجلس محفل جلد سے جلد مکمل ہو جائے. ایک آخری شعر سنا دوں لکھنؤ کے ایک بزرگ شاعر کا جو مجھے بہت پسند ہے، اور آج کی شب کی مناسبت سے ضروری بھی ہے کہ اس طرح کا شعر سنایا جائے. ماہر لکھنوی صاحب اور سالک لکھنوی صاحب کے چچا کامل لکھنوی صاحب، یعنی علامہ سبط حسن صاحب قبلہ کے بھائی، ان کا ایک شعر سماعت فرمائیں جنہیں نے جناب معصوم عالم کی عظمتیں اور ان کی بزرگی اور جو رفتیں اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی تھی ایک شعر میں کیا پیارے انداز میں اور کیا سادی زبان میں بیان کی. فرماتے ہیں کہ گرانی پلے عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. گرانی پلے عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل. ربنا گرانی پلے عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. دعا ہے اسی بی بی کے وسیلے سے کہ اللہ ان حاضرین میں جو مقروض ہوں ان کے قرض ادا ہوں، جو مریض ہوں وہ جلد سے جلد صحت یاب ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بہترین روزگار جناب بی بی بطول کے صدقے میں عطا فرما. اور خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں شہزادی کے چاہنے والے ہیں روئے زمین پر اور اس وقت آفتوں مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہیں، جلد سے جلد ان کو ان پریشانیوں سے ان مصیبتوں سے نجات ملے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. اور اس نیت کے ساتھ کہ رضیت باللہ ربا والاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی وبعلی امام والحسن والحسین وعلی محمد وجعفر وموسیٰ وعلی محمد وعلی والحسن والخلف الصالح علیہم السلام آئمتم وسادتم وقادتم رحمت واللہ ومن آدائہم وتبرہ. اے آل محمد علیہ السلام، آپ کے محب کے، آپ کے چاہنے والے کے ہم دوزدار ہیں، اور آپ کا جو بھی مخالف ہے اس سے ہم بیزار ہیں. ربنا تقبل.